السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے اور کامیابی عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان غلطی کر لیتا ہے تو جو غلطی کرتا ہے اس کی نظر میں تو وہ چھوٹی غلطی ہوتی ہے، لیکن جو سامنے والا ہوتا ہے ان لوگوں کی نظروں میں وہ غلطی بڑی لگتی ہے۔ آئے دن ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا ارے یہ تو چھوٹی سی غلطی تھی، ارے کیا ہو گیا؟ تو سامنے والے کی طرف سے جواب آتا ہے تمہیں کیا معلوم کیا ہو گیا، اس سے ہمارے کتنے کام رک گئے، کتنی تکلیف ہوئی۔ تو یہ چیزیں روزمرہ ہماری زندگی میں بھی پیش آتی ہیں کہ غلطی بعض لوگوں کو بس لگتا ہے کہ ہم سے تو یہ چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ غلطی دوسروں کی نظر میں بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حکایت ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، اس سے بھی کچھ غلطی ہو گئی تو گاؤں والوں نے اس سے کہا کہ تمہیں سزا ملے گی، کیونکہ غلطی بڑی ہے۔ تمہیں لگا کہ یہ چھوٹی غلطی ہے، لیکن نہیں، غلطی بڑی ہے، اس لیے سزا ملے گی۔ تو دوسرے دن پنچایت لگ گئی اور پنچایت میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس شخص کو سزا ملے گی۔ اور سزا کیا؟ سزا یہ تھی کہ 100 آڑی پیاز کھائے گا، 100 آڑی پیاز کھائے یا 100 جوتے کھائے یا جو ہے 100 روپے ادا کرے۔ یہ 3 شرط رکھی گئی، یا تو 100 روپے دے دو جرمانہ، یا تو اس کے بدلے میں 100 جوتے کھاؤ، اگر جوتے بھی نہیں کھاتے تو 100 آڑی پیاز کھاؤ۔ تو یہ شخص سوچنے لگا کہ آخر کیا کیا جائے، تو سوچ سمجھ کر اس نے یہ فیصلہ لیا کہ 100 آڑی پیاز کھا جاؤں گا۔ تو لوگوں نے اوسط درجے کی میڈیم پیاز لا کے رکھی، گن کے 100 آڑی، تو یہ کھانا شروع کیا اس نے۔ جہاں یہ 15-20 اس نے کھایا، 15-20 کھاتے ہی آنکھوں سے آنسو، ناک سے پانی چالو ہو گیا۔ اب دھیرے دھیرے برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اس نے پیاز چھوڑا اور کہنے لگا میں پیاز نہیں کھا سکتا، مجھے جوتے ہی مار دو، مجھے 100 جوتے ہی مار دو، میں پیاز نہیں کھا پاؤں گا۔ تو جو جوتے والا آدمی تھا، جو جوتے کے لیے مقرر تھا، وہ بھی جب سامنے آیا تو 7-8 فٹ لمبا، اب بھیا جوتا بھی ہاتھ میں لیے ہوئے جس میں کیل لگی ہوئی، دیکھ کے حیران ہو گیا۔ چنانچہ اس کے جوتے پڑنا چالو ہو گئے۔ اب جہاں 10-15 اس کے جوتے پڑے تو اس کی کھال ادھڑ گئی۔ اب یہ چیخنے چلانے لگا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا بھیا مجھ سے جوتے نہیں سہے جاتے، میں نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے آپ مجھ سے یہ 100 روپے لے لو، میری جان چھوڑو، مجھ سے 100 روپے لے لو۔ میرے عزیزوں، یہاں پر بات سمجھنے کی یہ کہ اگر یہ شخص وہ 100 روپے پہلے دے دیتا تو کیا ہوتا؟ ان سزاؤں سے بچ جاتا۔ پہلے 100 روپے نہیں دیے تو کیا کرنا پڑا؟ پہلے پیاز کھائے، آنسو بہائے، ناک سے پانی چالو ہو گیا، پھر کیا کیا؟ جوتے کھانے پڑے، کھال ادھڑ والی۔ یہی ان چیزوں سے یہ بچ جاتا اگر وہ 100 روپے پہلے دے دیتا۔ یعنی فیصلہ اس نے جو کیا وہ صحیح فیصلہ بعد میں کیا، پہلے والے جو 2 فیصلے تھے وہ غلط تھے۔ اگر یہ صحیح فیصلہ کر لیتا تو ان سزاؤں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچ جاتا اور 100 روپے میں اسے نجات مل جاتی۔ تو میرے عزیزوں، بر وقت صحیح فیصلے لینا چاہیے، انسان کو سوچ سمجھ کر
صحیح وقت میں صحیح فیصلے لینا چاہیے. جلد بازی میں آ کر ہم لوگ الٹے سیدھے فیصلے لے لیتے ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں اپنے ہی فیصلوں سے پریشان ہو کر کبھی دیکھو سوسائڈ کیا جا رہا, کبھی دیکھو اپنے آپ کو مارا جا رہا, کبھی ستایا جا رہا, کوئی اپنے ہی فیصلوں میں آ کر کوئی پاگل ہوا جا رہا, کہ کوئی کسی کام کے لائق نہیں بچ رہا. یہ سب اپنے ہی فیصلے ہوتے ہیں. جلد بازی میں کیے گئے فیصلے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. اس لیے میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں بھی کوئی حالات آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی تکلیف آئے, آپ فیصلہ لینے میں جلد بازی مت کرو. وقت آئے صحیح فیصلہ لو. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.